رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی اپنے جوبن پر تھی اور تیز ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ حاتم جو آج ہی امریکہ سے واپس پہنچا تھا، ابھی اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لاؤنج سے گزر رہا تھا کہ اسے کچن کی جانب سے کسی کے برتن دھونے کی دھیمی سی کھٹ پٹ سنائی دی۔ وہ تھوڑا سا ٹھٹکا، اس کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ گھر میں اس وقت کسی کے بھی جاگنے کی توقع ہی نہیں تھی، اور ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ علیشا میکے گئی ہوئی ہے۔ حاتم نے اپنی جیب سے فون نکال کر وقت دیکھا، پھر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دل میں ایک عجیب سی الجھن اور نفرت کا بوجھ لیے اس نے کچن کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو اندر کی صورتحال دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے سنک کے پاس ایک دبلی پتلی سی پرچھائی کھڑی تھی، جس کے جسم سے ٹھنڈک کے مارے کپ کپاہٹ صاف چلک رہی تھی، اور وہ سرد پانی میں ہاتھ ڈالے برتن صاف کرنے میں مگن تھی۔ حاتم کی آنکھوں میں حقارت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی آواز کو دبایا اور دھیرے سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماں نے تو کہا تھا کہ تم میکے گئی ہوئی ہو، تو پھر یہ ڈرامہ کس لیے ہو رہا ہے؟ علیشا کی پشت حاتم کی طرف تھی، وہ برتنوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی سے سرخ ہو چکے تھے اور نل سے گرتا ہوا پانی جیسے اسے برف بنا رہا تھا۔ وہ ہر برتن کو صاف کرنے کے بعد ایک سسکی سی بھرتی اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کرتی۔ اس کے کپڑے جو پہلے ہی دھلائی کے دوران کچھ بھیگ چکے تھے، جسم سے چمٹ رہے تھے۔ حاتم نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ ایک سردی میں کانپتی ہوئی ایک لاش ہے، جسے صرف تکلیف سہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ حاتم نے قدم آگے بڑھائے تو فرش پر پانی کی قطرے گرنے سے ایک آواز پیدا ہوئی، جس پر علیشا بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حاتم کو اپنے سامنے کھڑا پا کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت اور ندامت کا ایک طوفان تھا۔ وہ اپنے گیلے ہاتھ ایپرن سے پوچھتی ہوئی لڑکھڑائی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس وقت اس کے سامنے حاتم کھڑا ہے۔ آپ کب آئے؟ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں دب کر رہ گئی۔ حاتم نے اس کی حالت پر ایک نظر ڈالی اور تلخی سے بولا، تمہارے اس تماشے کا مقصد کیا ہے؟ سب سو رہے ہیں اور تم یہاں سردی میں خود کو مار رہی ہو۔ ماں نے کہا تھا تم میکے ہو، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ علیشا کے ہاتھ تیزی سے کانپنے لگے، جیسے اسے کسی نے زندہ برف میں دفن کر دیا ہو۔ حاتم کی سخت اور غسیل آواز سن کر اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ساس نے تو اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر رات کو کوئی بھی آواز آئے تو وہ کچن سے باہر نہیں نکلے گی، ورنہ وہ اسے گھر سے نکال دیں گی۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑی۔ وہ حاتم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سائڈ سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دیں، میں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، امی بہت ناراض ہوں گی، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور جیسے ہی وہ حاتم کے قریب سے گزرنے لگی، اس نے اپنا سر دوسری طرف کر لیا، جیسے حاتم کی موجودگی اسے جلا رہی ہو۔ حاتم نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا تو وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور وہ کسی زخمی پرندے کی طرح اپنی جگہ پر سکڑتی جا رہی تھی۔ حاتم نے حقارت سے اس کے گیلے کپڑوں اور کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر سرد لہجے میں کہا، بھاگ کیوں رہی ہو؟ جس ماں نے تمہیں برتن دھونے پر مجبور کیا ہے، کیا وہ تمہیں یہاں کھڑا دیکھ کر مار ڈالے گی؟ علیشا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ وہ الفاظ ادا کرنے کی سکت کھو بیٹھی تھی۔ سردی کی شدت اس کے جسم میں سرایت کر چکی تھی اور ٹھنڈے پانی کے مسلسل استعمال نے اس کے خون کو جیسے منجمد کر دیا تھا۔ ابھی وہ جواب میں کچھ بولتی ہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کچن کی دیواریں اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں اور اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑائی۔ حاتم جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، لمحے بھر میں اس کی گرتی ہوئی شخصیت کو اپنی باہوں میں تھامنے پر مجبور ہو گیا۔ علیشا کا سر حاتم کے سینے پر جا ٹکا۔ اس کے وجود میں جان نہیں تھی، وہ مکمل طور پر حاتم کے سہارے پر تھی۔ حاتم نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ اس کا چہرہ بے حد سفید اور نیلا پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح بے ہوش ہو کر اس کی گرفت میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ حاتم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنی بری حالت میں ہے۔ اس نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے زور سے پکارا، علیشا آنکھیں کھولو، علیشا۔ حاتم اسے تیزی سے اٹھائے کمرے میں لایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ حاتم نے جلدی سے اپنے فون پر ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور وہ بار بار علیشا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔
हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है। वो शदीद सर्दी और ठंडे पानी की वजह से बेहोश हो गई है। जी वो बिल्कुल बेजान पड़ी है, प्लीज़ आ जाइए जल्दी। फ़ोन बंद करके उसने फ़ौरन अलीशा के गिर्द मोटे कंबल लपेटे ताकि जिस्मानी हरारत बहाल हो सके। वो उसके करीब बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़ने लगा और बेचैनी से बार बार उसके कान में पुकारने लगा, अलीशा मेरी बात सुनो, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके कमरे में मौजूद गर्मी भी जैसे उसकी सर्दी को दूर करने के लिए नाकाफ़ी महसूस हो रही थी और हातिम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर की आवाज़ फ़ोन पर गूंज रही थी कि अलीशा को फौरी तौर पर गर्म लिबास की ज़रूरत है, वरना नमूनिया उसकी जान ले सकता है। हातिम ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमदार हो चुके थे। उसने वार्डरोब की तरफ देखा और एक खुश्क सूट निकाला। वो बेड के करीब आया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसका उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। वो कांपते हाथों से अलीशा के भीगे हुए कपड़े हटाने के लिए आगे बढ़ा। एक एक लम्हा उस पर भारी था। वो सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। जैसे ही उसने पहला बटन खोला, उसे अपनी ही बेजारी और मजबूरी के दरमियान एक गहरी कशमकश महसूस हुई। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अलीशा की मध्यम और बेतरतीब सांसें भी सुनाई दे रही थीं। हातिम ने अपनी नज़रें चुनाई और पूरी कोशिश की कि उसे सिर्फ एक मरीज़ा की तरह देखे, लेकिन उसके गीले लिबास को उतारकर उसे खुश कपड़े पहनाने का अमल उसे अंदर तक झंझोड़ रहा था। वो बार बार रुकता, अलीशा के चेहरे पर नज़र डालता और फिर तेज़ी से अपने काम को मुकम्मल करने की कोशिश करता ताकि उसे मज़ीद ठंड न लगे। जैसे ही हातिम ने उसे खुश कपड़े पहनाने का अमल मुकम्मल किया, अलीशा के जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और धीरे से खुल गईं। वो अभी भी नीम होश में थी। उसकी नज़रें छत पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी गहरी तारीकी से वापस लौटी हो। हातिम ने फ़ौरन ही उसे सहारा देकर बैठने में मदद की और तकिया उसकी पुश्त के पीछे लगा दिया। अलीशा की आंखों में नमी थी। उसने धुंधली नज़रों से हातिम को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो यहाँ मौजूद है। आप वाकई यहाँ हैं या ये भी मेरा कोई ख्वाब है? वो बमुश्किल बड़बड़ाई। हातिम ने उसके माथे से पसीना पोंछते हुए उसे नरमी से थामा। उसकी आवाज़ में वो पहले वाली तल्खी नहीं थी, बल्कि एक अनजानी सी फिक्र थी। तुम ख्वाब में नहीं हो, मैं यही हूँ, उसने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया और उसे अपने सीने से लगाकर हल्का सा सहारा दिया ताकि उसका सर गिर न जाए। अलीशा का सर हातिम के कंधे पर टिक गया और वो कमज़ोरी के आलम में उसकी गिरफ्त में सुकून महसूस करने लगी। हातिम ने उसे मज़ीद मजबूती से थाम लिया। उस लम्हे उसे अपनी बीवी के वजूद में एक ऐसी टूट फूट महसूस हुई जिसने उसके दिल को अंदर से हिला कर रख दिया था। कमरे में मौजूद उस पुरसुकून और जज्बाती कैफियत में अचानक बाहर से दरवाजे पर पड़ने वाली ज़ोरदार धमक ने सन्नाटे को चीर दिया। हातिम की माँ, जो शायद कुछ ही देर पहले किचन की सूरत हाल से वाकिफ़ हो चुकी थी, अब गुस्से और तैश में पागल हो रही थी। वो मुसलसल दरवाजे को पीट रही थी और उनकी चीखती हुई आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। हातिम, दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं जानती हूँ वो वहीं अंदर है। निकालो इस मनहूस को बाहर। तुम उसे क्यों संभाल रहे हो? उसने रात भर काम नहीं किया और अब तुम्हारे सामने ड्रामा कर रही है। दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। अलीशा, जो हातिम के सहारे संभलने की कोशिश कर रही थी, माँ की आवाज़ सुनते ही बुरी तरह काँप उठी। उसका चेहरा खौफ से मज़ीद सफ़ेद हो गया और वो हातिम की कमीज़ को सख्ती से मुट्ठी में भींचकर पीछे हटने लगी, जैसे उसे मालूम हो कि अब क्या होने वाला है। हातिम की आंखों में गुस्से की एक नई लहर दौड़ी। उसने गहरा सांस लिया, अलीशा के सर पर प्यार से हाथ रखा जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो, और फिर ख़ुद को संभाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हातिम ने एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने उसकी माँ आग बगोला खड़ी थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल होने के लिए बढ़ी, हातिम ने अपने बाजू फैलाकर रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में ठंडी मगर तेज़ आग थी। बस कीजिए अम्मी, इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी नहीं। हातिम की आवाज़ में एक ऐसा ठहराव और करखदगी थी जिसने माँ के कदम वहीं रोक दिए। वो हाँफते हुए बोला, ये मेरी बीवी है, उसे इस घर में क्या तकलीफ़ दी जा रही है मैं सब देख चुका हूँ, लेकिन और नहीं, अब यह आपके कंट्रोल में नहीं, मेरे पास है। और यहाँ इसके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी या उसे काम पर मजबूर करने की कोशिश भी की तो ये घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। माँ का मुंह खुले का खुला रह गया। वो हातिम की इस बदली हुई शख्सियत को देखकर दम बखुद थी, मगर हातिम ने उनके कुछ बोलने से पहले ही तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी, जैसे उसने बाहर की तमाम तर दुनिया से अलीशा को महफूज कर लिया हो। अभी हातिम ने दरवाज़ा बंद करके पलट कर देखा ही था कि अलीशा के चेहरे पर एक अजीब सी जर्दी फैल गई। उसके माथे पर पसीने के मोटे कतरे चमकने लगे और उसने बेकरारी से अपने पेट को थामा। हातिम,
وہ بمشکل ایک جملہ پورا کر پائی تھی کہ اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی مگر لڑکھڑا گئی۔ حاتم نے ایک جست میں پہنچ کر اسے سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے واش روم تک لے جاتا علیشہ کو شدید الٹیاں آنے لگیں۔ کمرے کی فضا میں ایک اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ حاتم جو ابھی تک اپنی ماں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا اب خود کسی بے بسی کی کیفیت میں تھا۔ علیشہ کی حالت اتنی تیزی سے بگڑی تھی کہ وہ ہانپنے لگی اور اسے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہونے لگا۔ حاتم اسے بازوں میں اٹھائے ہوئے واش روم کی طرف لے گیا۔ اس کا دل اس کے سینے میں ہی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو وہ ٹھنڈ سے ٹھیک ہو رہی تھی، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا۔ حاتم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے ایک چادر اٹھائی اور بے حال ہوتی ہوئی علیشہ کو لپیٹ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے، کیونکہ علیشہ اب بالکل نیم بے ہوش اور نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر کھڑی ماں کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر کار کی طرف بڑھا۔ اس نے علیشہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ راستے میں وہ بار بار آئینے میں پیچھے دیکھتا جہاں علیشہ ساکت پڑی تھی اور اپنی زبان میں اسے تسلی دیتا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں، ہمت مت ہارو علیشہ، بس تھوڑی دیر اور۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اسے اس وقت دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں تھی سوائے اس کے کہ علیشہ کو جلد از جلد ڈاکٹر تک پہنچایا جائے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کچھ دیر کی شدید کشمکش کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حاتم جو دیوار سے ٹیک لگائے اپنی پریشانیوں میں ہی ڈوبا ہوا تھا، تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے وہ؟ اب وہ کیسی ہے محسوس کر رہی ہے وہ؟ اس کے لہجے میں فکر اور بے چینی صاف عیاں تھی۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے اسے دیکھا اور کہا، مسٹر حاتم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیشہ اب خطرے سے باہر ہے، انہیں بہت زیادہ کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، لیکن میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، علیشہ امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ حاتم کے کانوں میں گونجے تو ایک لمحے کے لیے اس کے گرد و پیش کی دنیا ہی ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک گہرا سناٹا چھا گیا، جیسے یہ خبر سن کر اسے کوئی دھچکا لگا ہو۔ اس نے حیرت اور کرب سے ملی ہوئی آواز میں دہرایا، ماں بننے والی ہے؟ وہیں کھڑا رہ گیا وہ۔ اس کے ذہن میں لمحوں کے ہزاروں خیالات اور وسوسے امڑ آئے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی حاتم کا چہرہ سرخ سے نیلا پڑ گیا۔ وہ جو ابھی تک اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک پل میں وحشی بن گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو نظر انداز کیا اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں علیشہ نیم غنودگی میں پڑی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب پہنچا اور علیشہ کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف تھا۔ حاتم کی آواز گرجدار تھی، بولو علیشہ، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، مگر میں تو مہینوں بعد لوٹ آؤں، تو پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ اس کی سانسیں غصے سے بھاری تھیں۔ سچ بولو، کون ہے وہ؟ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میرے پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ؟ علیشہ کا حلق سوکھ گیا۔ وہ بری طرح کانپنے لگی اور اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ تو خود اس خبر سے لاعلم تھی۔ وہ بس ہچکیاں لے کر رونے لگی اور حاتم کے ہاتھ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر حاتم کا غصہ اب کسی طوفان کی طرح بے قابو تھا۔ علیشہ کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ حاتم کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ان میں غصہ نہیں بلکہ نفرت کا سمندر ایک ٹھانٹے مار رہا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے زبان کھولنا چاہی، مگر گلے میں اٹکے ہوئے الفاظ سسکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حاتم، یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ہکلائی، مگر اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ حاتم تک بمشکل ہی پہنچ رہی تھی۔ وہ بستر پر سمٹ کر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر حاتم کے چہرے پر پڑنے والی سلوٹیں اس کے اندر کے شک کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ صرف روئے جا رہی تھی۔ اس کا ہر آنسو حاتم کے غصے میں جلدی پر تیل کا کام کر رہا تھا، اور کمرے میں صرف اس کی دردناک سسکیاں گونج رہی تھیں، جو کسی سچائی کی گواہی دینے کی بجائے حاتم کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کا سناٹا چھا گیا۔ حاتم کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑا تو اسے علیشہ کی حالت پر ترس آنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنا سخت لہجہ نرم کیا اور بیڈ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔
اس نے بہت احتیاط اور نرمی سے علیشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر خوف سے بچا لے گا۔ علیشہ جو پہلے سے ہی کسی صدمے میں بیٹھی تھی، اس لمس سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حاتم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور سرگوشی کی۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو سچ بول دو علیشہ، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، بس مجھے جاننا ہے کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ کس نے کیا۔ حاتم کی اس غیر متوقع پیار اور حوصلہ افزائی نے علیشہ کے اندر کا بند توڑ دیا۔ وہ اسے سکتے ہوئے حاتم کے سینے پر سر رکھ کر بولی، وہ آپ کے بہنوئی تھے حاتم۔ کچھ دن پہلے جب سب گھر سے باہر تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ یہ سنتے ہی حاتم کا جسم ایک دم سے سخت ہو گیا۔ اس کا ہاتھ علیشہ کے بالوں میں سختی سے جم گیا، مگر اس کا غصہ اب علیشہ پر نہیں بلکہ اس شخص پر تھا جس نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ علیشہ نے روتے روتے حاتم کے سینے سے چہرہ ہٹایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں گہری کرب تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے بتایا تھا حاتم، میں نے اس دن گھر میں سب کو چیخ چیخ کر بتایا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن آپ کی ماں، آپ کی بہن، کسی نے بھی میری بات سنی ہی نہیں تھی، انسنی کر دی تھی۔ انہوں نے الٹا مجھ پر ہی اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا کہ میں نے ان کے گھر کے داماد پر جھوٹا الزام لگایا ہے، صرف اپنی بدکاری چھپانے کے لیے۔ سب نے مل کر میرا منہ بند کر دیا، مجھے کمرے میں قید کر دیا گیا اور مجھ پر یہ دھمکیاں مسلط کر دی گئیں کہ اگر میں نے دوبارہ سے زبان کھولی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن سب نے مجھے ہی غلط سمجھا۔ حاتم سن رہا تھا اور ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی صفاقی اور علیشہ کی تنہائی کا اندازہ ہو رہا تھا جس نے اسے اس حالت تک پہنچا دیا تھا۔ حاتم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو ٹپکے جو علیشہ کے ہاتھوں پر گرے۔ وہ خود کو اس سب کا ذمہ دار محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے علیشہ کی پکار سننے کے بجائے اپنی ماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا۔ اس نے علیشہ کا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو علیشہ، میں کتنا بڑا اندھا اور خود غرض ثابت ہوا ہوں۔ تم وہاں گھر میں اکیلی اس جہنم سے لڑتی نہیں اور میں باہر بیٹھ کر تم پر شک کرتا رہا، تمہیں پیسے بھیج کر سمجھا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم نے جو تکلیفیں سہی ہیں ان کا کفارہ شاید میری پوری زندگی کی محبت بھی نہ ہو۔ اس نے اسے مزید قریب کیا اور شدت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ تمہارا قصور نہیں تھا، قصور تو میرا تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر بھروسہ کرنے کے بجائے دنیا کی باتوں کو اہمیت دی۔ علیشہ کا سر اس کے کندھے پر تھا اور اس کے آنسو حاتم کی قمیص کو گیلا کر رہے تھے جیسے وہ برسوں کا جمع شدہ بوجھ اتار رہی ہو۔ ہسپتال سے سیدھے حاتم اپنی گاڑی کو گھر کے گیٹ پر ٹکراتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور گھر کے مرکزی دروازے کو زور سے لات مار کر کھولا جس سے پورا گھر بھی لرز اٹھا۔ لاؤنج میں اس کی ماں اور بہنوئی سکون سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حاتم کو اس حال میں دیکھ کر وہ دونوں ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ابھی بھی وہی صفاقی تھی، اور پھر اپنی نظریں بہنوئی پر جمائی جو خوف سے پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ حاتم نے میز پر رکھی چائے کی ٹرے کو ایک زوردار جھٹکے سے فرش پر گرا دیا جس سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ وہ گرجتی ہوئی آواز میں چیخا، آج تم دونوں کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آئے گا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی اور تم، امی، تم نے اپنی ہی بہو کو ان درندوں کے حوالے کیا۔ آج میرا ضمیر جاگ گیا ہے اور یاد رکھنا جو تم نے کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ حاتم کی ماں نے ذرا بھی شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے اپنی چادر درست کی اور زہریلی نظروں سے حاتم کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی، اوہ تو یہ ہے کہانی، اس منحوس نے تمہیں یہ جھوٹی کہانی سنائی ہے۔ وہ تو ہے ہی ایسی، اسے تو ہم نے اسی لیے گھر میں قید کر رکھا تھا کیونکہ اس کا کردار ہی ایسا ہے۔ تم نے اسے باہر نکالا، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے یہ راتوں کو یہاں کیا کیا کرتی رہی؟ یہ راتوں کو ایک ساتھ دو مردوں کو گھر میں بلاتی تھی۔ یہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے پورے محلے میں بدنام ہے اور اب یہ تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامے کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ ایک زہر کی طرح فضا میں پھیل گئے۔ حاتم کا سارا غصہ جیسے جم گیا۔ وہ اپنی ماں کی اس درندگی اور جھوٹ کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا، جبکہ اس کا بہنوئی ایک کونے میں کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا جیسے اسے اپنی کامیابی کا بھی یقین ہو چلا ہو۔
حاتم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک گہری کرہناک خاموشی چھا گئی۔ دروازے پر کھڑی علیشہ، جو ہسپتال سے گھر پہنچ کر پیچھے ہی کھڑی تھی، اپنی ساس کے منہ سے یہ گھناؤنا اور جھوٹا الزام سن کر اندر تک ٹوٹ گئی۔ اس کے کانوں میں گونجتی ماں کی یہ زہریلی باتیں کسی تازیانے کی طرح اسے لگیں۔ اس کے پاس اب تو نہ سچ ثابت کرنے کی ہمت بچی تھی اور نہ ہی اس گھر میں مزید ایک پل رکنے کی سکت۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ایک آخری بار حاتم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کشمکش اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی، اور پھر بغیر کچھ کہے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اسے بس اس گھر کی فضا سے، ان لوگوں کی بدزبانی سے اور اپنی اس بدنامی سے دور بھاگنا تھا۔ باہر کڑکتی ہوئی دھوپ میں وہ ننگے پاؤں سڑک پر دوڑتی رہی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا اور وہ صدمے اور دکھ کی شدت سے بھی پاگل ہو رہی تھی۔ پیچھے سے حاتم کی پکار سنائی دے رہی تھی، لیکن علیشہ کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار دی تھی اور اب وہ دنیا کی نظروں میں ایک بد کردار عورت بن چکی تھی۔ وہ سڑک کے موڑ پر اوجھل ہو گئی اور پیچھے صرف اس کی چیخیں اور حاتم کی بے بسی ہی رہ گئی۔ حاتم نے اپنی ماں اور بہنوئی کی طرف ایک آخری نفرت بھری نظر ڈالی اور پیچھے مڑ کر علیشہ کے تعاقب میں ہی دوڑا۔ سڑک پر دور دور تک اسے علیشہ کا دوپٹہ ہوا میں لہراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زور زور سے اس کا نام پکار رہا تھا، لیکن علیشہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صدمے کی ایسی گہرائیوں میں اتر چکی تھی جہاں اسے صرف اپنے سینے میں اٹھتا ہوا درد اور سانس کے زہریلے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک پیڑ کے سائے میں علیشہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور آنکھیں بے نور ہو رہی تھیں۔ حاتم ہانپتا ہوا وہاں پہنچا اور اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ علیشہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ رہ رہ کر بڑبڑاتی، میں بد کردار نہیں ہوں۔ حاتم، تم نے بھی میری بات نہیں مانی۔ اس کا پورا وجود شدید بخار اور صدمے کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ حاتم اسے اپنے سینے سے لگا کر شدت سے رو پڑا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کے شک اور تاخیر نے ایک نازک کلی کو کس طرح سے رونٹ ڈالا ہے۔ وہ اس کی بے جان ہوتی ہوئی نبض کو محسوس کر کے خوفزدہ ہو گیا اور اسے دوبارہ اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، جیسے وہ اسے موت کے منہ سے چھین کر لانا چاہتا ہو۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حاتم نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے علیشہ کو اس زہریلے ماحول سے ہر قیمت پر دور کرنا ہوگا۔ ہسپتال سے چھٹی ملتے ہی وہ اسے سیدھا اپنے ایک ذاتی فلیٹ پر لے آیا، جو شہر کی بھیڑ بھاڑ اور اس کے گھر کی سازشوں سے کوسوں دور ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا۔ جب اس نے علیشہ کو فلیٹ کے اندر داخل کیا تو وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت سے مکمل باہر نہیں آئی تھی۔ حاتم نے نہایت احتیاط و محبت سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ فلیٹ کی کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اور باہر کے پرسکون مناظر نے ماحول میں ایک ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ حاتم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے بولا، یہاں کوئی نہیں ہے علیشہ، صرف تم اور میں۔ یہاں نہ میری ماں کی زہریلی باتیں ہیں اور نہ ان کی صفاقیاں۔ تم اب مکمل طور پر محفوظ ہو۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے تاکہ تمہیں وہ سکون مل سکے جس کے تم حقدار ہو۔ اب تمہیں بس اپنی اور اپنے آنے والے بچے کی صحت پر توجہ دینی ہے۔ علیشہ نے ڈرتی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو یہ کہ خاموشی حقیقی ہے۔ حاتم کی آنکھوں میں اسے وہ تحفظ اور یقین نظر آیا جو اسے عرصے سے درکار تھا۔ وہ آہستہ سے حاتم کے کندھے پر سر ٹکائے ساکت ہو گئی اور پہلی بار کئی دنوں بعد اس کی سانسوں میں ایک سکون کی لہر دوڑی۔ نئے فلیٹ کی پرسکون فضا میں علیشہ کے اندر ہی مچی ہوئی طوفانی کیفیت کو بھی خاموش نہ کر سکی تھی۔ حاتم کو لگا تھا کہ دوری اسے سنبھال لے گی، مگر صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے ذہن کی گرفت کھونے لگی تھی۔ کچھ دن گزرے تو حاتم نے محسوس کیا کہ علیشہ اب وہ نہیں رہی۔ وہ اکثر گھٹنوں کھڑکی کے باہر کھڑی رہتی تھی اور خالی نگاہوں سے باہر کو دیکھتی رہتی تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ ایک رات جب حاتم تھکا ہارا سو رہا تھا، اسے علیشہ کی عجیب سی آوازوں نے چونکا دیا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو علیشہ فرش پر بیٹھی اپنے کپڑوں کو بے دردی سے کتر رہی تھی اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر خود کو جھٹکے دے رہی تھی۔ وہ دیکھو، وہ آ رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، جس کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے گناہ کیا ہے، پر حاتم تم میری بات مانتے ہی نہیں۔ اس نے اچانک اٹھ کر کمرے کی دیواروں پر اپنی انگلیوں سے کچھ لکھنا شروع کر دیا،
جیسے وہ خون سے لکھ رہی ہو۔ حاتم اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے چیخ مار کر خود کو کونے میں دبکا لیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تم بھی ان میں سے ایک ہو، تم بھی وہی پوچھو گے جو سب پوچھتے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حاتم کا دل دہل گیا۔ وہ جو اسے بچانے لایا تھا اب اسے اپنے ہاتھوں سے ہی پگھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن اس گھر کی بدنامی کے بوجھ تلے مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ حاتم اب مزید کسی اور کی بربادی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے علیشہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کے اندر کا پچھتاوا غصے اور انتقام کی آگ میں بدل گیا۔ وہ اسی رات فلیٹ سے نکلا اور سیدھا قریبی تھانے پہنچا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن آواز میں ایک اٹوٹ عزم تھا۔ اس نے تھانے دار کے سامنے اپنے بہنوئی کے خلاف تحریری درخواست پیش کی اور علیشہ پر ہونے والے مظالم اور زیادتی کی پوری داستان بیان کی۔ اس نے ثبوت کے طور پر ہسپتال کی وہ رپورٹس بھی پیش کی جو اس صدمے کی تصدیق کر رہی تھیں۔ پولیس افسر نے جب دیکھا کہ معاملہ ایک بااثر اور متمول خاندان کے داماد کا ہے تو پہلے تو ٹال مٹول کی کوشش کی، لیکن حاتم کے تیور دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ حاتم نے صاف کہہ دیا، اگر قانون نے انصاف نہ کیا تو میں اپنے ہاتھ میں قانون لوں گا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچے کی زندگی کا سودا کرنے والوں کو اب معاف نہیں کرنا۔ کیس درج ہو گیا۔ FIR کی کاپی ہاتھ میں لیے جب حاتم تھانے سے باہر نکلا تو اسے لگا جیسے اسے انصاف کی پہلی سیڑھی چڑھ لی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑائی طویل ہوگی، اس کا اپنا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، لیکن اس کے سامنے اب علیشہ کی وہ معصوم اور خالی نظریں تھیں جو اسے ہر لمحہ یاد دلا رہی تھیں کہ اسے یہ جنگ جیتنی ہی ہوگی۔ حاتم کی زندگی اب صرف ایک مشن کے گرد گھوم رہی تھی، علیشہ کی بازیابی اور اسے انصاف دلانا۔ مقدمے کی پیشیوں کے دوران جہاں سماج اور رشتہ داروں کی زبانیں علیشہ پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہ آتی تھیں، حاتم ایک مضبوط دیوار بن کر اس کے سامنے ہی کھڑا رہتا۔ جب بھی علیشہ اپنے ذہنی کشمکش میں ڈوب کر خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتی یا خوف سے لرز اٹھتی، حاتم اس کا ہاتھ تھام کر اسے شدت سے یقین دلاتا، علیشہ میری آنکھوں میں دیکھو، دنیا چاہے جو بھی کہے، میرا ایمان صرف تمہاری سچائی پر ہے۔ تم کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ ایک مظلوم کی طرح سر اٹھا کر چلو گی۔ وہ اسے روانہ کرنے کے لیے دوبارہ سے روزانہ ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، ہر دوا خود اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتا، اور راتوں کو جب علیشہ خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی اٹھتی تو حاتم اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی بھی دیتا۔ اس نے نہ صرف قانونی جنگ لڑی تھی بلکہ علیشہ کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنے کے لیے اپنی پوری ہستی ہی داؤ پر لگاتی تھی۔ وہ اب اس کے لیے شوہر سے زیادہ ایک ڈھال اور ایک ایسا ساتھی بن چکا تھا جس پر علیشہ نے دوبارہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ حاتم کا یہ پختہ ساتھ ہی تھا جس نے آہستہ آہستہ علیشہ کے اندر زندگی کی ایک نئی رمق پیدا کر دی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی دنیا میں واپس بھی لوٹنے لگی تھی۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کٹہرے میں کھڑے حاتم کے بہنوئی کا چہرہ زرد تھا، مگر عین اسی وقت حاتم کی ماں اپنی نشست سے اٹھی اور گواہ کے کٹہرے کی طرف بڑھ گئیں۔ حاتم کی سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ اسے امید تھی کہ ماں شاید اب سچ کا ساتھ دیں گی، مگر ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سی نفرت تھی۔ جج کے سامنے حلف اٹھاتے ہوئے اس کی ماں نے انتہائی ڈٹائی اور صفائی سے جھوٹ کا طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ علیشہ ایک بد کردار عورت ہے جو اپنی مرضی سے گھر سے غائب رہتی تھی، اور جس دن یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اس دن وہ خود گھر کے دوسرے حصے میں اپنی مرضی سے بہنوئی کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے علیشہ کے کردار پر سنگین الزامات لگائے اور اسے خاندان کی عزت پر داغ قرار دیا۔ ان کے ہر جھوٹے جملے پر کمرے عدالت میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ حاتم کا دل کرب سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی ماں کے منہ سے اپنی بیوی کے خلاف یہ زہریلی گواہی سن کر سکتے میں تھا۔ اس نے مٹھیوں میں اپنے کوٹ کے کونے ایسے بھینچے کہ پورے ہی سفید پڑ گئیں۔ علیشہ جو پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی ان الزامات کی تاب نہ لا سکی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ اپنی نشست پر ہی بے سدھ ہو کر رہ گئی تھی۔ حاتم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ماں کی ان صفاقانہ جھوٹوں کا جواب کیسے دیں جن کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، علیشہ کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینا۔ عدالت کی کارروائی کے اگلے ہی دن یہ کیس میڈیا کی بھی زینت بن گیا۔
خبروں کی چینلز پر عجیب و غریب گھریلو تنازع اور بہو کے کردار پر سنگین سوالات جیسے ہیڈ لائنز چلنے لگے۔ میڈیا نے بغیر کسی تصدیق کے حاتم کی ماں کے دیے گئے بیانات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر علیشہ کی تصاویر کو سیاق و سباق سے ہٹا کر وائرل کیا گیا اور اس کے خلاف ایک مہم چل پڑی تھی۔ عوام میں یہ تاثر قائم کر دیا گیا کہ علیشہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنے سسرالیوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک من گھڑت کہانی بنائی ہے۔ کسی نے اس کے صدمے، اس کی ذہنی حالت یا ہسپتال کی رپورٹس کی بات بھی نہیں کی، بلکہ ہر جگہ ہی اس کے کردار پر اخلاقی کیچڑ اچھالا گیا۔ لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے، نعرے بازی کی گئی اور پتھراؤ بھی کیا گیا۔ فلیٹ کے اندر ٹی وی پر چلتی ان خبروں کو دیکھ کر علیشہ کا حال غیر ہو رہا تھا۔ ہر نیوز اینکر اسے ایک مجرم کے طور پر ہی پیش کر رہا تھا۔ حاتم نے غصے میں ٹی وی بند کر دیا، لیکن وہ شور جو باہر گلیوں میں بھی مچ رہا تھا وہ دیواروں کو چیر کر اندر آ رہا تھا۔ علیشہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس کی چیخیں اب کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح سے دیواروں سے ٹکراتی۔ میں ایسی نہیں ہوں، دنیا کو سچ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میڈیا کے اس بے رحم طوفان نے اسے اس تنہائی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے اب کوئی بھی واپسی ممکن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سچائی کی قیمت اس کی پوری عزت اور پہچان بن کر رہ گئی تھی۔ میڈیا کے بے رحم پروپیگنڈے اور اپنے اپنوں کے جھوٹ نے ہی علیشہ کی روح کو مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ جب حاتم ایک دن وکیل سے ملنے کے لیے گھر سے باہر گیا تو تنہائی اور رسوائی کا یہ بوجھ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھا اور اسے لگا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے الماری سے دواؤں کے وہ تمام تر پتے نکال لیے جو ڈاکٹر نے اسے پرسکون رہنے کے لیے دیے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے وہ ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر گرائیں اور پانی کے گلاس کے ساتھ انہیں نگل گئی۔ اس کے بعد وہ بیڈ روم میں واپس آئی اور بستر پر لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ شاید اب یہ دنیا اسے مزید تکلیف نہیں دے سکے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے غنودگی محسوس ہونے لگی، اس کا جسم بھی ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب حاتم گھر لوٹا، جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے علیشہ کی غیر معمولی خاموشی نے چونکا دیا۔ جب اس نے بیڈ کے پاس گرے ہوئے خالی پتے دیکھے تو اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے بھاگ کر علیشہ کو اپنے بازوں میں لیا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ حاتم نے اسے زور زور سے ہلایا، پکارا، مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھی۔ حاتم اسے اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ کہیں اس بار وہ بہت دیر تو نہیں کر چکا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگتے ہوئے حاتم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی تھی۔ وہ بار بار بس اتنا کہہ رہا تھا، علیشہ پلیز تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہاری لڑائی ابھی باقی ہے۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی اور علیشہ کی سانسیں دوبارہ بحال ہوئیں۔ جب حاتم نے اسے آئی سی یو کے بستر پر نیم و آنکھوں سے خود کو دیکھتے پایا تو اسے لگا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں واپس مل گئی ہوں۔ کچھ دن بعد جب علیشہ کو ہوش آیا اور وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی، حاتم اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والا غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس میں اب ایک عزم بھی شامل تھا۔ اس نے علیشہ کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولا، علیشہ تم نے اپنی جان دینے کی کوشش کر کے شاید خود کو راحت دینے کی سوچی، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تم میری زندگی ہو؟ اگر تم ہار گئیں تو وہ لوگ جیت جائیں گے جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ درندے کامیاب ہو جائیں؟ علیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حاتم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں اب تمہیں اپنی ڈھال بناؤں گا اور تم میری طاقت بنو گی۔ ہم اس لڑائی کو کورٹ کے کمروں تک محدود نہیں رکھیں گے، ہم سچائی کی ایسی تحریک چلائیں گے کہ دنیا کو مجبوراً تمہاری بات سننی پڑے گی۔ تم بزدل نہیں ہو، تم ایک فائٹر ہو، اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں انصاف نہ مل جائے۔ میرے لیے زندہ رہو، اپنی عزت کے لیے لڑو اور میرے ساتھ مل کر ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرو۔ حاتم کی ان باتوں نے علیشہ کے اندر ایک بجھی ہوئی آگ کو پھر سے سلگا دیا تھا۔ اس نے پہلی بار حاتم کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور ہلکا سا سر اس بات پہ ہلایا
اس کے دل میں اب خودکشی کا خیال نہیں بلکہ ان لوگوں سے حساب چکانے کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ عدالت میں کیس اپنے عروج پر تھا اور تاریخ پر تاریخ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن علیشہ کے لیے یہ دن صرف قانونی جنگ تک محدود نہیں تھے۔ اس کا حمل آخری مراحل میں تھا اور ہر گزرتا دن اس کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر ایک کٹھن آزمائش بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ وکیل کے ساتھ عدالت سے باہر نکل رہی تھی، اسے پیٹ میں شدید کھچاؤ محسوس ہوا۔ حاتم جو اس کا سایہ بن کر ساتھ تھا فوراً ہی اس کی حالت بھانپ گیا۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا۔ علیشہ کے چہرے پر درد کی لکیریں تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ بڑبڑائی، حاتم کیا میں ٹھیک رہوں گی؟ کیا میرا بچہ اس دنیا میں اپنی ماں کو ایک بدنام عورت کے طور پر دیکھے گا؟ حاتم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور گاڑی تیز کرتے ہوئے ہسپتال کی جانب رخ موڑا۔ راستے بھر وہ اسے تسلی دیتا رہا، علیشہ یہ بچہ تمہاری سچائی کی دلیل ہے۔ جس لمحے یہ دنیا میں آئے گا وہ تمہارے صبر اور تمہاری ہمت کا ثبوت ہوگا۔ کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ ہم اس بچے کو ایک ایسی ماں کی کہانی سنائیں گے جس نے تنہا پوری دنیا کے جھوٹ سے جنگ لڑی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی نرسیں اسے ایمرجنسی میں لے گئیں۔ حاتم باہر راہداری میں کھڑا اپنے ہاتھوں کو جوڑے اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب زندگی کے اس موڑ پر ایک نئی روح کا آنا اس کی پوری کہانی کو بدل سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اندر چلتی اس تکلیف کے ساتھ علیشہ کے دل میں انصاف کی پیاس بھی شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اس کیس کو ایک نیا رخ دے گا، کیونکہ اب یہ صرف علیشہ کی عزت کا نہیں بلکہ اس معصوم زندگی کا بھی سوال تھا۔ لیبر روم سے باہر آنے والی خاموشی کسی قیامت خیز طوفان کی طرح تھی۔ گھنٹوں کی تڑپ اور چیخ و پکار کے بعد جب ہسپتال کی راہداری میں بچے کے رونے کی آواز نہیں گونجی تو حاتم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک کرکناک سنجیدگی تھی۔ مبارک ہو حاتم صاحب، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں خوشی کی بجائے ایک ٹھہراؤ تھا۔ حاتم کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی، مگر ڈاکٹر نے فوراً ہی اگلا جملہ بولا، لیکن بچے کی حالت تشویشناک ہے۔ شدید ذہنی صدمے اور ماں کی جسمانی کمزوری کے باعث بچہ کمزور ہے اور اس کے جسمانی اعضاء کی نشوونما مکمل نہیں ہو پائی۔ وہ اب نارمل پیدا ہوا ہے۔ یہ جملہ حاتم کے لیے کسی بجلی سے کم نہیں تھا۔ وہ پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے مظالم گھوم گئے جو علیشہ پر ڈھائے گئے تھے۔ وہ بچہ جو ان کی زندگی کی امید بن کر آنے والا تھا اب ان کی مزید آزمائش بن چکا تھا۔ جب حاتم اندر گیا تو علیشہ بے ہوش پڑی تھی اور پاس ہی انکیوبیٹر میں ایک چھوٹا سا وجود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ حاتم نے شیشے پر ہاتھ رکھا، اس کا گلا رند گیا۔ وہ اب نارمل بچہ جو دنیا کی نظروں میں شاید صرف ایک حادثہ ہوتا، حاتم کے لیے علیشہ کے ساتھ ہوئے ظلم کی سب سے بڑی گواہی بن چکا تھا۔ اب حاتم کو یہ طے کرنا تھا کہ کیا وہ اس بچے کو اپنی دنیا میں قبول کر کے اسے وہ پیار دے پائے گا یا یہ حقیقت علیشہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو مزید پارا پارا کر دے گی۔ بچے کی پیدائش اور اس کی تشویشناک حالت نے عدالت کے کمرے میں ایک ایسی خاموشی پیدا کر دی تھی جو کسی بھی دلیل سے زیادہ وزنی تھی۔ جج نے حاتم کی جانب سے دی گئی درخواست پر کیس کی سماعت کو ایک نیا موڑ دے دیا تھا۔ اس کیس میں سب سے اہم ثبوت وہ ڈی این اے ٹیسٹ تھا جس کے لیے حاتم نے طویل قانونی جدوجہد کی تھی۔ عدالت میں جب لیبارٹری کی رپورٹ پیش کی گئی تو پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رپورٹ کے نتائج نے ہر شخص کے منہ پر تالا لگا دیا جو علیشہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ حتمی تھی۔ بچے کی جینیاتی نمونے حاتم کے بہنوئی کے ڈی این اے سے میل کھا رہے تھے۔ یہ نتیجہ ایک دھماکے کی طرح تھا جس نے تمام تر جھوٹے الزامات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ حاتم کے بہنوئی کا چہرہ جو اب تک ٹھٹائی کا نقاب پہنے ہوئے تھا ایک دم بے رنگ ہو گیا۔ ساس جو اپنی بہو کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھی اب کٹہرے میں مجرموں کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ جج نے جب رپورٹ کے خلاصے کو پڑھا تو ان کی آواز میں سختی تھی۔ حاتم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سرد نظر بہنوئی پر ڈالی جس کی آنکھوں میں اب شکست کے آثار تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا علیشہ اور حاتم نے اتنے عرصے سے انتظار کیا تھا۔ سچائی جو اتنے عرصے تک سازشوں کے اندھیروں میں چھپی رہی تھی اب قانون کے ترازو میں عیاں ہو چکی تھی۔ عدالت سے انصاف ملنے کی خوشی ایک طرف، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں علیشہ کا معصوم بچہ انکیوبیٹر میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا ایک اور ہی خاموش قیامت گزر رہی تھی۔ جب علیشہ کو پہلی بار اپنے بچے کو دیکھنے کا موقع ملا تو اس کے چہرے پر ممتا کی وہ چمک نہیں تھی جو ایک ماں کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن اور ایک شدید بیزاری تھی۔ جب بھی وہ اس بچے کو دیکھتی اسے وہ منحوس رات اور اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا پورا منظر یاد آ جاتا۔ اس کے لیے وہ بچہ اس کے وجود کا حصہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوئے اس گھناؤنی جرم کی زندہ اور چلتی پھرتی یادگار تھا۔ اس نے نرس کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
اسے یہاں سے لے جاؤ، میں اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی، ہر بار جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے اپنی بربادی یاد آتی ہے۔ کیا یہ بچہ میرا نصیب ہے یا میری رسوائی کا استعارہ؟ حاتم جو دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ علیشہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے اس نفرت اور تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اسے اپنا خون مارنے کے بجائے ایک ایسا بوجھ سمجھنے لگی تھی جسے وہ اپنے سینے پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ علیشہ کی یہ بیزاری جو دراصل اس کے اندر کے گہرے زخموں کی چیخ تھی، حاتم کے لیے ایک نیا امتحان بن گئی تھی۔ اسے اب صرف کیس نہیں جیتنا تھا بلکہ اپنی بیوی کے دل سے اس بچے کے لیے نفرت کو بھی ختم کرنا تھا، جو کہ شاید انصاف ملنے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش چند دن سے زیادہ نہ چل سکی۔ بچے کا کمزور جسم اور اس ظلم اور صدمے کا بوجھ سہارنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ ایک رات خاموشی سے جواب دے گیا۔ جب نرس نے آ کر حاتم کو بتایا کہ بچہ اب نہیں رہا تو حاتم کو لگا جیسے اس کے گھر کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہو، مگر اس معصوم کی موت نے ایک ایسی حقیقت کو مہر تصدیق لگا دی تھی جسے کوئی جھٹلا نہ سکتا تھا۔ پوسٹ مارٹم اور ڈی این اے رپورٹ کے نتائج جو بچے کے انتقال کے بعد حتمی طور پر عدالت میں جمع کرائے گئے، علیشہ کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت بن گئے۔ وہ بچہ جس کی پیدائش پر علیشہ نے نفرت محسوس کی تھی، اب اپنی موت کے ذریعے اپنی ماں کی دامن سے وہ بدنامی کا داغ بھی ہمیشہ کے لیے دھو گیا تھا۔ جب حاتم نے یہ خبر علیشہ کو دی تو وہ دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ بچہ اس دنیا میں صرف میرا سچ ثابت کرنے آیا تھا حاتم، اب وہ سکون سے چلا گیا ہے اور میں بھی اب اس سماج کی جھوٹی نظروں سے آزاد ہوں۔ حاتم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب علیشہ کا وہ ذہنی بوجھ اتر گیا ہے جو اسے ہر پل مار رہا تھا۔ بچہ تو چلا گیا تھا لیکن اپنے پیچھے وہ انصاف چھوڑ گیا تھا جس نے علیشہ کو ایک بار پھر جینے کا حق دے دیا تھا۔ عدالت کے باہر کھڑا میڈیا جو کل تک علیشہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا تھا اب خاموش تھا۔ حقیقت کی روشنی نے ان کے جھوٹے الزامات کو راکھ بنا دیا تھا۔ عدالت کا فیصلہ سنانے کا دن آ چکا تھا۔ پورا کمرہ عدالت ایک بھاری سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جج صاحب نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر فائل کا آخری صفحہ پلٹا اور اپنے سامنے کھڑے ملزم حاتم کی بہنوئی پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ ایک خوف تھا جو اسے اپنے آنے والی زندگی کی تاریکیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونجی، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم نہ صرف علیشہ کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا بلکہ اس نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ایک بے گناہ عورت کے کردار کو داغدار کرنے اور خاندان کو بھی گمراہ کرنے کی سازش بھی کی۔ ڈی این اے رپورٹ اور دیگر ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اسے عمر قید کی سزا سناتی ہے اور ساتھ ہی اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی الفاظ ادا ہوئے کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ حاتم کی ماں جو اب تک اپنی ضد پر قائم تھی زمین پر بیٹھ گئی۔ حاتم کے بہنوئی کو جب پولیس نے ہتھکڑیاں پہنائی تو وہ نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حاتم اس وقت علیشہ کے ساتھ موجود تھا۔ علیشہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو چھلک پڑے۔ انصاف کا ترازو برابر ہو چکا تھا اور وہ بدنامی جو برسوں کا راستہ طے کر سکتی تھی چند مہینوں کی صبر آزما جنگ کے بعد ختم ہو گئی۔ باہر نکلتے ہوئے حاتم نے علیشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، گویا وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دوسرا ان کی خوشیوں کو میلی نظروں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ کیس کے فیصلے اور بہنوئی کی سزا نے حاتم کے گھر کا نقشہ مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ حاتم کے بہنوئی کی جیل یاترا اور پھر سچائی کے آشکار ہونے کے بعد حاتم کی ماں کا تکبر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے ہی بیٹے کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی وہی لوگ اب ان سے دور ہو چکے تھے۔ گھر کے وسیع اور اس کمرے اب ان کے لیے ایک ویران قید خانے کی طرح بن گئے تھے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی رہتی، دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ حاتم اور علیشہ نے اپنی اپنی زندگی سے دور تو نہیں کیا تھا لیکن وہ ایک ایسی خلیج تھی جو اب بھر نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی انا اور سسرالی خاندان کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو کھو دیا تھا۔ ایک صبح جب ملازمہ ناشتہ لے کر اٹھ کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں اپنے بستر پر بے حس و حرکت پایا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید صدمے، تنہائی اور دل کے دورے نے ان کی جان لے لی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی اداسی تھی جو عمر بھر کے پچھتاوے کی داستان سنا رہی تھی۔ جب حاتم کو یہ خبر ملی تو وہ ایک لمحے کے لیے پتھرا گیا۔ وہ ان کی ماں تھی جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔
مگر ان کے کیے گئے ظلم نے ان کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا کر دیا تھا کہ موت کے وقت بھی حاتم کے پاس آنسوؤں کے سوا دینے کو کچھ نہیں تھا۔ علیشہ نے خاموشی سے حاتم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بس ایک ایسی خاموشی تھی جو بتا رہی تھی کہ وقت نے خود ہی انصاف کا پہیہ گھما دیا ہے۔ گھر کا وہ کونا جو ہمیشہ سازشوں کی آماج گاہ رہتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ وقت کے مرہم نے ان کے زخموں کو آہستہ آہستہ بھر دیا تھا جو کبھی ناقابل علاج لگتے تھے۔ 5 برس کا عرصہ بیت چکا تھا اور ان 5 برسوں نے علیشہ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ سہمی ہوئی، ڈری ہوئی اور ماضی کے سائے میں جینے والی علیشہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیا تھا۔ وہ اب باقاعدگی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ لکھاری بن کر اپنے تجربات اور احساسات کو الفاظ کا روپ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی اور خالی پن ہوتا تھا، اب وہاں ایک پرسکون ٹھہراؤ اور خود اعتمادی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ حاتم کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پختہ ہو چکا تھا، ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر پڑی تھی۔ وہ اب زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی اور اس نے اپنے آپ کو ان منفی خیالات سے مکمل طور پر آزاد کر لیا تھا جو کبھی اسے خودکشی دہلیز تک لے آئے تھے۔ علیشہ اب ذہنی طور پر مکمل بحال تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے نہ صرف اپنی زندگی بچائی ہے بلکہ اپنے اندر کی اس عورت کو بھی دوبارہ زندہ کر لیا ہے جو تمام طوفانوں کے باوجود بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔